بسم اللہ الرحمن الرحیم حامدا ومصلیا ومسلما استعیذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ عزیز طلبہ کرام، امید کرتا ہوں احباب خیر سے ہوں گے۔ انشاءاللہ آج ہم تفسیر جلالین کے درس نمبر 74 میں سپارہ نمبر 17 سے سورہ انبیاء کی منتخب کردہ آیات 47 سے لے کر 50 تک پڑھنے کی سعادت حاصل کریں گے، جن میں حسب سابق کلام باری تعالیٰ و کلام مفسر کا ترجمہ ہوگا، ربط و تعلق آیات کو ذکر کیا جائے گا، کلام مفسر کی تشریح و توضیح کریں گے۔ آئیے طلبہ کرام بلا تاخیر بڑھتے ہیں اپنے آج کے درس کی طرف۔ رب تعالی نے ارشاد فرمایا، بسم اللہ الرحمن الرحیم، وَنَضَعُ الْمَوَازِينَ الْقِسْطَ، اور قیامت کے دن ہم میزان عدل قائم کر دیں گے، فَلَا تُظْلَمُ نَفْسٌ شَيْئًا، اس روز کسی جان کے اوپر کوئی ظلم نہیں کیا جائے گا، نہ کسی کی نیکیوں کو کم کیا جائے گا، نہ کسی کے گناہوں کو زیادہ کیا جائے گا۔ وَإِنْ كَانَ الْعَمَلُ، اور اگرچہ عمل جو ہے وہ رائی کے دانے کے برابر بھی ہو، تو ہم اس موزون کو حاصل کر دیں گے، یعنی اس عمل کو ہم تول لیں گے لازمی۔ وَكَفَى بِنَا حَاسِبِينَ، اور کافی ہیں ہم ہی ہر چیز کا حساب لینے والے۔ اور یہ بات بالکل سچ ہے کہ ہم نے البتہ تحقیق موسیٰ و ہارون کو فرقان عطا کیا ہے، یعنی تورات عطا کی ہے، الفارقۃ بین الحق والباطل، جو حق و باطل اور حلال و حرام کے مابین تمییز کرنے والی ہے، وَضِيَاءً بِهَا وَذِكْرًا أَيْ عِظَةً بِهَا، اور ہم نے روشنی اور نصیحت عطا کی ہے متقین کو اس کتاب کے ذریعے۔ متقین کی صفت بیان کر رہے ہیں۔ متقین وہ ہیں جو اپنے رب کو بن دیکھے ہی اس سے ڈرتے ہیں، اور وہ قیامت کی ہولناکیوں سے بھی خائف ہیں اور ڈرنے والے ہیں۔ وَهَذَا، اور یہ قرآن، ذکر مبارک، یہ بھی تو کثیر الفائدہ کتاب ہے، نصیحت ہے، جسے ہم نے نازل کیا ہے۔ کیا تم ابھی بھی اس سے انکار کرتے ہو؟ أَفَأَنْتُمْ کے حوالے سے بتا رہے ہیں کہ یہ استفہام توبیخی ہے۔ آئیے طلبہ کرام ترجمہ کے بعد بڑھتے ہیں آج کے درس کی تشریح و توضیح کی طرف۔ وَنَضَعُ الْمَوَازِينَ الْقِسْطَ لِيَوْمِ الْقِيَامَةِ سے فرما رہے ہیں، قیامت والے دن اگرچہ کسی کا عمل رائی کے دانے کے برابر بھی ہو، وہ انصاف کے ترازو میں لازمی تلے گا، ادھر ادھر کہیں بھی ضائع نہیں ہوگا، نہ کسی پر ظلم اور زیادتی کی جائے گی، بلکہ رتی اور رتی کا حساب کیا جائے گا۔ موازین کے حوالے سے بتا رہے ہیں کہ یہ میزان کی جمع ہے۔ ہو سکتا ہے بہت سے ترازو ہوں جو مختلف قسم کے اعمال کو تولنے کے لیے الگ الگ قسم کی ہوں، جیسے دنیا میں ہر چیز کو ناپنے اور تولنے کے لیے الگ قسم کی ترازو ہوتی ہے، اسی طرح وہاں پر بھی مختلف قسم کے ترازو ہو سکتے ہیں، اس لیے شاید جمع کا صیغہ استعمال کیا گیا ہو۔ اور ہم ہی حساب لینے والے کافی ہیں، ہمارے حساب کے بعد کسی کو اور حساب کرنے کی ضرورت اور جرت نہیں ہوگی۔ ترازو کے حوالے سے بتا رہے ہیں جو میدان محشر میں قائم کی جائے گی۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام جب معراج پر تشریف لے گئے تو آپ نے وہ ترازو دیکھی تھی۔ حضرت داؤد کی خواہش دید پر ان کو بھی دکھائی گئی تھی۔ دنیاوی ترازوؤں کی طرح اس کے بھی دو پلڑے، ایک ڈنڈی اور درمیانی گچھی والی زبان ہے جس کو پکڑ کر اٹھایا جاتا ہے۔ اس کے پلڑے مشرق و مغرب کے درمیانی فاصلے کے برابر ہیں، اور مضبوطی و وسعت کا یہ عالم ہے کہ ان میں آسمان و زمین کو تولا جا سکتا ہے۔ اور اس کے دائیں یعنی سیدھے پلڑے میں نیکیاں اور بائیں پلڑے میں گناہ اور بدکاریاں رکھی جائیں گی۔ دایاں پلڑا نور کا بنا ہوا ہے، بہت چمکدار اور روشن ہے، اور بایاں پلڑا سیاہ ظلمت کا بنا ہوا ہے۔ میدان محشر میں جبریل اس کو اٹھا کر بندوں کے اعمال تولیں گے، کیونکہ جبریل ہی ثواب و عقاب اور امر و نہی کے احکام لے کر آتے رہے، اور میکائیل جو ہوں گے وہ اس پر امین ہوں گے۔ حساب و کتاب کے بعد اعمال کو تولا جائے گا، غرض یہ کہ حساب و کتاب سے گنتی اور گواہی ہوگی، اور تولنے سے اعمال کے بھاری اور ہلکے ہونے کا پتہ چل جائے گا۔
رب تعالیٰ جو میدان محشر میں ترازو لگائے گا وہ 3 عیبوں سے پاک ہوگی. موازین القسط فرما کر ترازو کی پہلی شان بیان فرمائی اور فلا تظلموا فرما کر دوسری شان ذکر کی گئی. وَإِن كَانَ مِثْقَالَ حَبَّةٍ سے تیسری شان ذکر فرمائی گئی. چونکہ علم قدرت حفاظت عدل ہمارے پاس ہی ہے اور مکمل و اکمل ہم ہی ہیں، اسی طرح ہمارا علم جو ہے وہ ہر چیز پر محیط ہے، ہماری قدرت جو ہے وہ سب پر ظاہر ہے، اور ہم ہی صحیح حساب لینے والے اور کافی حساب لینے والے ہیں. کیونکہ محاسب میں 4 چیزوں کا ہونا ضروری ہوتا ہے. پہلی چیز علم، اور دوسری حفاظت، تیسری قدرت، اور چوتھے نمبر پہ عدل. یہ 4 چیزیں جب تک محاسب کے پاس نہ ہوں تو وہ حساب نہیں کر سکتا. رب تعالیٰ ان 4 صفات سے بدرجہ اتم متصف ہے، اسی لیے فرمایا وَكَفَى بِنَا حَاسِبِينَ، اور ہم ہی کافی ہیں حساب لینے والے. آگے فرمایا وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَى وَهَارُونَ الْفُرْقَانَ، البتہ بے شک ہم نے موسیٰ اور ہارون کو فرقان عطا فرمایا ہے. فرقان سے مراد تورات عطا فرمائی جو حق و باطل کے مابین اور حلال و حرام کے مابین تمییز کرنے والی ہے، اور اس کے ذریعے ہم نے متقین کو نصیحت اور روشنیاں عطا فرمائی ہیں. اور یہ متقین اتنے مرعوب بندے ہیں، رب کا اتنا احترام اور اس کے مقام کی اتنی قدر کرتے ہیں کہ یہ اپنے رب کو بن دیکھے ہی اس سے ڈرتے ہیں، اس سے خائف ہیں، اور قیامت کی ہولناکیوں کا بھی خوف رکھنے والے ہیں، اور ان کے زبانوں پر ہمیشہ ہی خشیت الہی کے کلمات جاری و ساری رہتے ہیں. یہاں پر تنبیہ کی جا رہی ہے کہ اے کافرو مکہ کے رہنے والو، تم تورات و انجیل کو تو مانتے ہو، تمہارے بڑے بھی مانتے تھے، تمہارے مشیران یہود و نصارہ جو تورات کو مانتے ہیں، قرآن مجید اور صاحب قرآن پر ایمان کیوں نہیں لاتے؟ وَهَذَا ذِكْرٌ مُبَارَكٌ أَنزَلْنَاهُ أَفَأَنْتُمْ لَهُ مُنْكِرُونَ. یہ قرآن مجید بھی تو وہی باعث برکت، کثرت منافعت، معادن اخیار، انعامات ابرار، انوار اسرار، مصلح افکار ہے، تم اس کو کیوں نہیں مانتے؟ اس کو بھی تو ہم نے ہی نازل کیا ہے جس طرح تورات کو ہم نے نازل کیا تھا. فرق صرف یہ ہے کہ تورات ایک وقت میں ایک قوم سے خاص، مگر قرآن تا قیامت تمام جہانوں کے لیے کافۃ للناس ہے. تورات ایک امت کے لیے تھی، قرآن ساری مدت کے لیے ہے. تورات صرف ظاہری شریعت، مگر قرآن مجید میں ظاہری و باطنی طریقت و شریعت دونوں مذکور ہیں. تورات تربیت جسمانی کے لیے تھی، قرآن تربیت جسمانی و تعلیم روحانی کے لیے ہے. تورات منسوخ ہونے والی تھی، قرآن منسوخ کرنے والا ہے، یعنی ناسخ ہے. اے نادانوں، اتنے فائدوں کے باوجود بھی تم لوگ قرآن کے منکر ہو رہے ہو اور اپنا کتنا ہی نقصان کر رہے ہو. یہاں پر بتا رہے ہیں کہ افانتم میں جو استفہام ہے یہ استفہام توبیخی ہے، کفار مکہ کو جھڑکا جا رہا ہے. مفسرین کرام لیوم القیامہ کے حوالے سے بتا رہے ہیں کہ اس میں 4 قول ہیں. ایک یہ ہے کہ اس سے مراد لأہل یوم القیامہ ہے، یعنی قیامت والوں کے لیے یہ ترازو قائم ہوگی. دوسرا قول یہ ہے کہ لجزاء یوم القیامہ، اور تیسرا قول یہاں لام بمانے فی ہے، یعنی قیامت کے دن میں شروع سے آخر تک یہ ترازو رکھی جائے گی، جیسے حضرت علام صاحب جلالین نے ذکر فرمایا ہے. اور اس کے اندر چوتھا قول یہ ہے کہ لام اپنے ہی معنی میں ہے، یعنی قیامت کے لیے ترازو رکھی جائے گی، اس طرح کہ قیامت کا مقصد حساب و کتاب کی تکمیل ترازو کے ساتھ ہوگی. مثقال حبتن میں بھی 3 قول ذکر کرتے ہیں. ایک یہ کہ حبتن کا معنی رائی کا دانہ ہے، دوسرا یہ ہے کہ اس کا معنی رتی بر ہے، اور تیسرا یہ ہے کہ عبارت تمثیل ہے بہت مختصر چیز کی. لفظ قسط کے حوالے سے بھی کچھ اقوال مفسرین کرام ذکر کرتے ہیں. پہلا قول یہ ہے کہ یہ ایک تمثیل ہے، انصاف اور عدل کی اصل ترازو اور اس کا تولنا مراد نہیں ہے. حاسبین کے حوالے سے 2 قول ذکر کرتے ہیں. ایک یہ کہ جن کی ایک بھی نیکی زیادہ وہ جنتی، اور جن کی ایک بھی بدی زیادہ وہ جہنمی، جن کی دونوں برابر ہوں گی وہ آراف میں رکھے جائیں گے.
دوم یہ ہے کہ جن کی نیکی بدی دونوں برابر ہوں گی ان کی شفاعت ہوگی۔ یخشون ربہم میں 3 قول ذکر کرتے ہیں، ایک یہ ہے کہ ہر وقت اپنے رب تعالیٰ کے عذاب سے ڈرنے والے، اور دوسرا یہ ہے کہ خلوت و تنہائی میں اپنے رب تعالیٰ سے ڈرنے والے۔ سوم معنی اس کا یہ کیا جاتا ہے کہ رب تعالیٰ کو بنا دیکھے ہر وقت ہر حال میں خلوت و جلوت میں اس سے ڈرتے رہتے ہیں۔ ذکرن کے حوالے سے بھی 4 قسم کے اقوال ذکر کر رہے ہیں۔ پہلا قول ان میں یہ ہے کہ ذکرن کا معنی شریعت و طریقت کا مکمل مجموعہ، یہ خصوصیت کتب 4 میں صرف قرآن مقدس کو حاصل ہے۔ اور دوسرا قول اس میں یہ ہے کہ ذکر سے مراد تمام انبیاء علیہم السلام کے تاریخی تبلیغی حالات و کیفیات ہیں۔ اور تیسرا قول اس میں یہ ہے کہ اس سے مراد خیر و برکت، رحمت و رافت اور عافیت ہے۔ اور چوتھا قول اس میں یہ ہے کہ ذکر سے مراد نصیحت، قانون دینی، دنیاوی اور اسلامی طریقے ہیں۔ آئیے طلبہ کرام تشریح و توضیح کے بعد بڑھتے ہیں آج کے درس پر ہونے والے اعتراضات کی طرف۔ پہلا اعتراض آج کے درس کے اوپر یہ کیا جاتا ہے، اس کی کیا وجہ ہے کہ یہاں موازین میزان کی جمع ذکر کی گئی اور سورہ رحمان میں میزان ذکر کیا گیا ہے، پھر یہ فرق کیوں ہے کہ یہاں لفظ قسط واحد ذکر کیا گیا نہ کہ اقساط؟ جمع کے ساتھ جمع کو ذکر کر دے تو زیادہ بہتر رہتا۔ اس کے جواب دیے گئے ہیں کہ بعض نے فرمایا نادع الموازین میں آسمانی ترازو قیامت والی مراد ہے اور سورہ رحمان میں زمینی ترازو مراد ہے۔